آج اصول تجوید میں ہم لحن کا بیان دیکھیں گے۔ لحن کے لغوی معنی ہوتے ہیں غلطی یا لب و لہجہ، اور اصطلاحی معنی اصطلاح قرآن میں لحن سے مراد قرآن مجید کو تجوید کے اصولوں کے خلاف پڑھنا ہے۔ لحن کی اقسام دیکھتے ہیں۔ تجوید میں لحن کی دو اقسام ہیں، ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی۔ لحن جلی کہتے ہیں بڑی اور نمایاں غلطی کو، اور لحن خفی کہتے ہیں چھوٹی غلطی، پوشیدہ غلطی، چھپی ہوئی غلطی جسے عام آدمی نہیں پکڑ سکتا، قاری حضرات یا تجوید کا ماہر ہی پکڑ سکتا ہے۔ لحن کی جو دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی، اس میں ہم لحن جلی کی تعریف اور حکم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے لحن جلی بڑی اور ظاہر غلطی ہوتی ہے، تو حضرت امام احمد رضا خان فتاوی بزازیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ لحن یعنی لحن جلی سب کے نزدیک حرام ہے، یعنی یہ ایک حرام غلطی ہے جس کے کرنے پہ گناہ ہوتا ہے۔ اب ہم لحن جلی کی اقسام دیکھتے ہیں کہ لحن جلی ہم کس کس قسم کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے تبدیلی حرکات، ایسی غلطی جس میں پڑھنے والا حرکت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے لیے مثال آپ کے سامنے ہے، انعمتا کو انعمتو پڑھ دینا، یعنی فتحہ کو دمہ پڑھ دینا۔ بالکل اس سے لفظ کے میننگ ٹوٹلی طور پر چینج ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے لحن جلی کے بارے میں قرآن کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ حرام غلطی ہے، کیونکہ اس سے مطلب ٹوٹلی تبدیل ہوتا ہے۔ دوسری قسم شد لگانا یا ہٹانا، یعنی مشدد کو غیر مشدد اور غیر مشدد کو مشدد پڑھنا، جیسے ذللنا کو ذللنا پڑھ دینا۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ شد کو چھوڑ دیا، یا جہاں پہ شد نہ ہو وہاں پہ شد لگا دیں۔ تیسری ہے متحرک یا ساکن کر دینا، ایسا حرف جس پر سکون کی علامت ہو اس کو متحرک پڑھ دیا جائے، اور جو متحرک ہو اس کو ساکن پڑھ دیا جائے۔ جیسے آپ دیکھیں مثال ہے وَجَعَلْنَا، اب اس کو پڑھ دے وَجَعَلَنَا، تو ٹوٹلی مطلب بدل رہا ہے۔ یا اگر کوئی لفظ جہاں پہ ساکن ہے اس کو حرکت، یا جہاں پہ حرکت ہے اب جیسے وَجَعَلْنَا پڑھ دیں تو یہ بھی غلط ہوگا، یعنی متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک پڑھنا۔ یہ تیسری قسم ہے۔ چوتھی ہے زیادتی حرف، یعنی کسی لفظ کو پڑھتے ہوئے کسی لفظ کا اضافہ کر دینا۔ جیسے اب آپ دیکھیں الحمد، اب پیش کو بس اتنا ہی کھینچنا ہے کہ یہ زیادہ لمبا نہ ہو اور مد نہ بنے۔ اگر اس کو پڑھ دیا جائے الحمد، اب یہاں پہ آپ واو کا اضافہ کر رہے ہیں اور یہ مد اصلی بن رہی ہے، تو اس طرح سے ٹوٹلی یہ مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ یا جیسے لم یلد ہو اور ولم یولد ہے، تو لم یالد اور ولم یولد اس طرح سے کر کے پڑھا جائے۔ یا پھر نقصان حرف، ایسی غلطی جس میں دوران تلاوت کسی حرف کو گرا دیا جائے، جیسے وَلَمْ یولد ہے تو وَلَمْ یولد پڑھ دیا جائے، واو کو گرا دیا جائے پڑھتے ہوئے، اور جلدی میں چاہے پڑھتے ہوئے بھول جائیں یا جیسے بھی عادتاً ایسے پڑھیں، تو یہ لحن جلی کی اقسام ہے، یعنی کسی حرف کو بیچ میں سے پڑھتے ہوئے حذف کر جانا، اس کو سکپ کر دینا۔ یہ لحن جلی کی اقسام تھی۔